أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت اور اس سے پہلی آیات سے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بچے کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی اور اس بچے کی کیا صفات ہوں گی اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا تھا. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجنے کا تذکرہ تھا اور جو خصوصی معجزے اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے حضرت عیسیٰ کی زبانی ان کا بھی تذکرہ گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، وہ کہیں گے کہ میرے سامنے جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ان کے درمیان شریعت کے طور پر چلی آ رہی تھی، اس پر عمل کیا جا رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو منسوخ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے آنے کے بعد توریت کے پورے احکام ختم ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ میرے سامنے جو موجودہ توریت ہے توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں. نئی شریعت لانے والے نہیں تھے بلکہ پچھلی شریعت ہی کی وہ تجدید کرنے والے تھے، اس کو مکمل کرنے والے تھے. بنیادی طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اور شریعت میں کوئی فرق نہیں تھا. بعض خصوصی مسائل تھے یا جزئی مسائل تھے جو حالات کی بنیاد پر تبدیل کر دیے گئے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان کو بتائے گئے تھے. اس لیے ان کی زبانی اس کا بھی قرار کیا گیا کہ وہ اپنے سامنے جو ان کی زمانے کی موجودہ توریت ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے ہیں، اس کے منسوخ ہونے کا اعلان نہیں کرتے ہیں. اور کہا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں ان بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دوں جو تم پر حرام قرار دی گئی تھی. بنی اسرائیل کی کچھ کمزوریوں اور زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کچھ حلال چیزیں بھی بعد کے دور میں حرام قرار دی گئی تھی جو اصلاً ان پر حرام نہیں تھی، لیکن بعض ان کی کمزوریاں، ان کی زیادتیاں، ان کے گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی وقتی طور پر ان کو حرام قرار دی گئی. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ،
کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی تھی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بعض وہ چیزیں جو ان پر حلال تھی ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی۔ تو اب وہ چیزیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام قرار دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان کو حلال کر دیا گیا۔ مثلا سمندر کی مچھلیاں تھیں، سنیچر کے دن کاروبار کرنا تھا، ایسے ہی چربیاں تھیں، بہت سی چیزیں تھیں، حلال جانور کی چربیاں بھی ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی تھی جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان پر حلال قرار دی گئی، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تیسری چیز جو بتائی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئی، مختلف نشانی، اور ہر نشانی ان کی نبوت کی دلیل تھی، اس لیے جنس کے طور پر لایا گیا۔ جو نشانیاں ان کے ساتھ بھیجی گئی تھی، کچھ نشانیوں کا تذکرہ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض معجزے ان کو ایسے دیے جس سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی تھی، وہ معجزے لے کر بھی وہ آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرتے رہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے، واطیعون، اور میری اطاعت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول جب آتا ہے تو رسول کے آنے کے بعد دو ہی بات، ایک تو نافرمانی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دوسرے اس زمانے کا جو رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی دعوت دی اور فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی آپ عبادت کرو۔ یہاں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا خود اللہ مانتے تھے ان کی تردید کی گئی کہ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں اپنے زمانے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یعنی میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے نہ میں تمہارا رب ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ تم میری عبادت کر سکتے ہو۔ ہر چیز کی نفی کر دی۔ اور دوسرے جو یہودی ان پر الزامات لگاتے تھے، ان کو جادوگر نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، ان کا بھی جواب دیا کہ آپ جس طرح سے ان کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پارسا بندے ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا تھا۔ ھذا صراط مستقیم، دوسری بات یہ بتائی، ایک تو کہا میرا اور آپ کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی صرف اور صرف انہیں کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر کہا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہی شریعت بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ان کے زمانے تک، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک حضرت عیسیٰ کی شریعت ہی صحیح شریعت تھی، انہی کی شریعت پر چلنے میں کامیابی تھی، انہی کا طور طریق اس زمانے میں کامیابی کی ضمانت تھا۔ تو اسی لیے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بہرحال آج جو آیتیں تلاوت کی اس میں بھی بتایا گیا کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور دوسرے پرانی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اس کی تجدید اور اس کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تیسرے بعض سخت احکام جو بنی اسرائیل پر ان کی زیادتیوں کی وجہ سے مسلط کر دیے تھے، ان احکام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ چوتھی چیز، حضرت عیسیٰ نہ خود اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ کوئی غلط آدمی تھے، بلکہ وہ خود اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ پانچویں جو بات بتائی کہ کامیابی اللہ کو ماننے میں ہے اور ان کے رسولوں کی اطاعت میں ہے، اور وہی راستہ صحیح ہے۔ جب تک رسول اللہ نہیں تھے تو پچھلے انبیاء جو اپنے اپنے وقت میں آتے تھے ان کے طور طریقے میں کامیابی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہی کے طور طریقے کو اختیار کرنے میں کامیابی تھی۔ یہی پیغام ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح پیغام کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔